خبر ہے کہ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے رابطہ منقطع ہو گیا۔ ترجمان کے پی حکومت بیرسٹر سیف کا دعویٰ، کہا علی امین گنڈاپور کا فون بند ہے، ان کے سٹاف کے فون بھی نہیں مل رہے۔ کہا کہ شام 5-6 بجے کے بعد سے ان سے کوئی رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان سے پیر کو 3 بجے آخری بار رابطہ ہوا تھا۔ انہوں نے بتایا تھا کہ وہ اسلام آباد جا رہے ہیں۔ وہ 2 ہفتے میں بانی پی ٹی آئی کی رہائی کی ڈیڈ لائن، گنڈاپور کا اپنا اعلان تھا، میں ڈیڈ لائن دینے کے حق میں نہیں ہوں، ہمیں دیوار سے لگایا جا رہا ہے، ایسے میں ہم تقریر بھی نہ کریں تو کیا کریں؟ علی امین نے کوئی غلط بات کی ہے تو قانون موجود ہے، ثبوت ہیں تو گنڈاپور کے خلاف پرچہ درج کر لیا جائے۔ گرفتاریاں تحریک انصاف کے رہنماؤں کی شروع ہو گئی ہیں۔ اب ظاہر وجوہات تو یہ بتائی جا رہی ہیں کہ جو پاسداری تھی وہ نہیں کی گئی ایس او پیز کی، اس کے علاوہ پولیس کے ساتھ آمنا سامنا ہوا، مگر خود جو پارٹی کے ذرائع ہیں یا پھر جو دوسری طرف سے ذرائع ہیں وہ یہی بتا رہے ہیں کہ جو کل کی تقریر تھی گنڈاپور صاحب کی اس کا کانسیکوینس ہے۔ کیسے دیکھ رہے ہیں آپ؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ گنڈاپور صاحب کو نے اگر کوئی غلط بات کی ہے تو وہ بات جو ہے اس کے لیے قانون موجود ہے، اشتعال انگیز تقاریر کا اپنے قانون ہے، تو آپ لے آئیں اس کو اس کے ذریعے ان کے خلاف پرچہ کریں اگر آپ کے پاس کوئی ثبوت ہے کہ انہوں نے غلط بات کی ہے۔ لیکن اگر نہیں کی تو ایک جواز بنا کے کہ کچھ جو ہے ان کے الفاظ کو بنیاد بنا کر پوری پارٹی کے خلاف کریک ڈاؤن کرنا، اس طرح کی حرکتیں کرنا، تو میں سمجھتا ہوں کہ خود ہی اپنے جمہوری نظام پہ جو ہے گولیاں چلانے کے مترادف ہے۔ سیاسی اور اس وقت کہاں ہیں گنڈاپور صاحب؟ جی دیکھیں، گنڈاپور صاحب سے میں رابطے کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، ان سے رابطہ نہیں ہو پا رہا، ان کا فون بھی بند ہے، ان کے جو قریبی سٹاف ہے ان کے فون بھی نہیں مل رہے۔ مگر مجھے اتنا بتائے گا کہ گنڈاپور صاحب اسلام آباد میں تھے یا پشاور چلے گئے تھے؟ میری ان کے ساتھ بات ہوئی تھی تقریباً 3 بجے، وہ اس وقت انہوں نے مجھے بتایا کہ میں اسلام آباد جاؤں گا کیونکہ میں نے اسلام آباد میں ایک میٹنگ میں شرکت کرنی ہے، اس کے بعد میں واپس آؤں گا، لیکن اس کے بعد ان سے رابطہ کٹ گیا اور شام کے بعد 5-6 بجے کے بعد ان سے کوئی کانٹیکٹ نہیں ہو پا رہا۔ 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن دی، کیا ایگزیکٹلی پلان ہے؟ 2 ہفتے میں اگر نہیں رہا ہوتے عمران خان صاحب کیسے انہیں رہا کرائیں گے؟ وہ 2 ہفتے کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ بالکل دی ہے، انہوں نے تقریر میں دی ہے، لیکن پارٹی کا اپنا بھی ایک فیصلہ، یہ تو ان کا اپنا ایک اعلان تھا، پارٹی کا اپنا فیصلہ بھی ہوگا۔ یقیناً عمران خان صاحب کی رہائی کے لیے ہم ہر ممکن کوشش کر رہے ہیں، عدالتی جنگ جاری ہے، سیاسی جنگ جاری ہے، سب کچھ ہو رہا ہے۔ ڈیڈ لائنز وغیرہ کی سیاست کبھی بھی میں اس کے حق میں نہیں ہوتا، میں سمجھتا ہوں سیاست میں فلیکسیبل ہونا چاہیے۔ ہمیں ہر طرف سے جو ہے دیوار سے لگایا جا رہا ہے، دیوار سے لگانے کے بعد اگر ہم تقریر بھی نہ کریں تو اور ہم کیا کریں؟ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور سے وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی ملاقات کی اطلاعات آئی تھیں، تاہم وزیر اعلیٰ بلوچستان نے اس کی سختی سے تردید کی ہے اور کہا ہے کہ ان کی علی امین گنڈاپور سے پیر کے روز کوئی ملاقات نہیں ہوئی۔ اس سلسلے میں کچھ دیر پہلے ان کی جیو نیوز سے بات چیت ہوئی تھی، آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ میری علی امین گنڈاپور سے کوئی ملاقات نہیں ہوئی ہے، میں کے پی ہاؤس میں، بلوچستان ہاؤس کے سامنے کے پی ہاؤس ہے، میں کیونکہ پریزیڈنٹ کے ڈنر پہ لیٹ ہو رہا تھا اور وہاں سے ٹریفک جیم تھی مارگلا روڈ پہ، تو میں نے وہ روٹ استعمال کیا ہے اور دیٹس آل، میری کوئی علی امین گنڈاپور سے ملاقات نہیں ہوئی ہے۔ اور ابھی خبر ہے کہ اسلام آباد پولیس نے تحریک انصاف کے چیئرمین بیرسٹر گوہر، رکن قومی اسمبلی شیر افضل مروت اور پی ٹی آئی رہنما شعیب شاہین کو گرفتار کر لیا ہے۔ کچھ پی ٹی آئی رہنما تاحال پارلیمنٹ ہاؤس میں موجود ہیں، اسی پر بات کرتے ہیں۔ جیو نیوز کے نمائندے حیدر شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ حیدر، پی ٹی آئی کے رہنماؤں کی گرفتاری کی تفصیلات کیا ہیں اور پارلیمنٹ میں اس وقت کون کون سے رہنما ابھی بھی موجود ہیں؟ جی، اسلام آباد پولیس کی جانب سے چیئرمین پاکستان تحریک انصاف بیرسٹر گوہر کو آج پارلیمنٹ ہاؤس کے سامنے سے گرفتار کیا گیا۔ ان سے قبل شیر افضل مروت کو پارلیمنٹ ہاؤس قومی اسمبلی اجلاس سے نکلنے کے بعد ہی گرفتار کیا گیا تھا، جبکہ شعیب شاہین کو آج دفتر سے گرفتار کیا گیا۔ اس کے علاوہ پی ٹی آئی اسلام آباد کے رہنما عامر مغل کے گھر پر بھی چھاپا مارا گیا۔ اس کے علاوہ راجہ بشارت کے گھر پر بھی چھاپے کی اطلاعات آ رہی ہیں، جبکہ اگر پارلیمنٹ ہاؤس کی بات کی جائے تو اس وقت پارلیمنٹ ہاؤس میں پی ٹی آئی کے رہنما شیخ وقاص اکرم، زین قریشی، عامر ڈوگر موجود ہیں۔ اس کے علاوہ سنی اتحاد کونسل کے سربراہ صاحبزادہ حامد رضا بھی موجود ہیں۔ اور اس سے قبل جب بیرسٹر گوہر کو گرفتار کیا گیا تھا تو اس سے قبل بیرسٹر گوہر نے قانونی ٹیم کے ساتھ مشاورت کی تھی۔ مشاورت کے لیے قانونی ٹیم کو پارلیمنٹ ہاؤس بلایا تھا، جس کے بعد بیرسٹر گوہر نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ گرفتاری پیش کریں گے۔ وہ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر آئے، جس کے بعد پولیس کے ساتھ پولیس کے
وارنٹ گرفتاری سے متعلق گفتگو ہوئی، جس کے بعد پولیس نے انہیں گرفتار کر لیا۔ اور اس کے علاوہ اگر مجموعی صورتحال کی بات کی جائے تو اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے رہنما عمر ایوب خان، زرتاج گل، اسد قیصر اور دیگر رہنما بھی وہ اس وقت ان کا بھی کی جانب سے بھی اس خدشے کا اظہار کیا گیا ہے کہ پولیس انہیں بھی گرفتار کر سکتی ہے، جبکہ پولیس کی جانب سے یہ بتایا گیا ہے کہ پی ٹی آئی کے رہنما جن کا تعلق گزشتہ روز جلسے کے دوران ہونے والی جلسے کی طرف جانے والے راستوں پر ہونے والی کشیدگی سے جوڑا جا رہا ہے، ان کی گرفتاری کے لیے بھی چھاپے مارے جائیں گے اور ان کی گرفتاری کے بھی امکان ظاہر کیے جا رہے ہیں۔ جی ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے حیدر۔ سینیٹر فیصل واوڈر نے دعویٰ کیا ہے کہ صحافی ارشد شریف کے قتل کا بانی پی ٹی آئی کو پہلے سے علم ہو چکا تھا، انہیں یہ بھی پتا تھا کہ اس قتل میں مراد سعید اور فیض حمید کا کیا کردار ہے۔ انہوں نے یہ دعویٰ جیو نیوز کے پروگرام کیپٹل ٹاک میں بات چیت کے دوران کیا۔ انہوں نے اس موقع پر ایک آڈیو کلپ بھی پیش کیا جس کے بارے میں ان کا یہ کہنا تھا کہ اس میں عمران خان بنی گالہ کے گھر میں گفتگو کر رہے ہیں۔ آڈیو کلپ میں کہا جا رہا ہے کہ ہم نے بڑی احتیاط سے پلاننگ کی ہے، ہمارے پاس اگلے اتوار تک کا وقت ہے، اس کے قریب ایک احتجاج کا اعلان کیا جائے گا۔ فیصل واوڈر نے کہا کہ بانی پی ٹی آئی جس اتوار کا ذکر کر رہے ہیں وہ اتوار 23 اکتوبر 2022 کا تھا اور اسی اتوار کو ہی کینیا میں صحافی ارشد شریف کو قتل کیا گیا تھا۔ کہ کچھ دنوں بعد جو واقعہ ہے، جو ابھی آپ نے چیز بھیجی، ذرا چلائیں جی، کیا ہے واڈر صاحب، کیا کہہ رہے ہیں؟ کبھی بھی کنفیوز نہیں کرنا چاہیے کہ وہ ہم لانگ مارچ میں کیا کرنے جا رہے ہیں، اور اس کو یہ جو آج ہو رہا ہے پروٹیسٹ، اس کو کنفیوز نہ کریں، کیونکہ اس کو اگر وہ دونوں کو کنفیوز کریں گے وہ بالکل اس کے مختلف ڈائنامکس جو ہم نے کرنی ہے وہ بڑی ہم نے پرٹیکولرلی پلان کیا ہوا ہے، اور وہ اس کے ساتھ کوئی نیٹ ریئیکشن کے اوپر وہ میں اناؤنس نہیں کرنے لگا، وہ اور کرنے لگا میں نے فیصلہ کیا ہوا ہے کہ اینڈ آف دا منتھ، تو یہ 30 تک یعنی کب تک اپنے سنڈے تک ہمارے پاس ہے، اس کے قریب ہی اناؤنس کروں، لیکن ابھی میں ڈیٹ نہیں دے رہا۔ تو واڈر صاحب، اس میں عمران خان نے کہا ہے کہ میں 30 اکتوبر تک یا اس سے پہلے سنڈے تک اناؤنسمنٹ کروں گا۔ ٹھیک ہے سر، اب میں آپ کو میر صاحب اس کو تھوڑا ایکسپلین، ایک تو میر صاحب یہ کہ جو آپ نے چلایا ہے، آپ پورا پاکستان، پوری دنیا اس کا فورینزک کروائے، کنفرم کرائے کہ اس میں کوئی رد و بدل کوئی چیز نہیں۔ تو آپ انویسٹیگیٹو یہ گفتگو خان صاحب نے کہاں پہ کیا ہے؟ بنی گالہ میں۔ بنی گالہ، ٹھیک ہے۔ اب میرا سوال یہ ہے کہ یہ میرا مدعا سٹیمپ کر دیتا ہے کہ میں جب بات کروں اور مجھے کوئی کرے۔ اس میں جو میں بتانا چاہ رہا ہوں، یہ بتانا چاہ رہا ہوں کہ عمران خان صاحب کو یہ پتا تھا اس کے تحت کہ پاکستان میں کچھ ہونا ہے۔ وہ کہہ رہے ہیں میٹیکولیس ہے، ہم اس کو نیج ایگری ایکشن میں نہیں کریں گے، اس کو بڑے طریقے سے کرنا ہے، کنفیوز نہ کریں لوگوں کو کہ ہم نے جلسے میں کیا کرنا ہے، پروٹیسٹ میں کیا کرنا ہے اور لانگ مارچ میں کیا کرنا ہے۔ اور میں اس مہینے کی اینڈ 30 یا پھر سنڈے سمتھنگ آن دوز لائن، وہ سنڈے ان کے منہ سے نکل گیا ہے، وہ سنڈے اتفاقاً 23 اکتوبر 2022 بنتی ہے، جو کہ ارشد شریف کے قتل کا دن بنتا ہے۔ ٹھیک ہے، تو آپ اس میں یہ اس کے بعد عمران خان صاحب کو پتہ ہے کہ اس مرڈر میں مراد کیا ہے، کردار کر رہا ہے، اور فیض کیا، کہ انہوں نے پھر مراد کو لیڈر اناؤنس کیا، آپ کو یاد ہوگا۔ اسی شام کو میں نے پریس کانفرنس کی کہ مراد کی زندگی کی ذمہ داری اب عمران خان صاحب کی ہے، وہ بھی آپ کے پاس آرکائیو میں موجود ہے ریکارڈ کے اندر۔ جیسے میں نے آج کا گنڈا پور کی اس بات کے بعد عمران خان صاحب کی زندگی کی ذمہ داری گنڈا پور کے اوپر ہے، جب وہ کہہ رہا ہے میں جیل توڑ کے لاؤں گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے جلسے میں انتہائی نازیبا زبان استعمال کی گئی۔ اسلام آباد میں اتحادی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیے کے دوران بات چیت کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ ایسی نازیبا زبان کے استعمال کی جتنی بھی مذمت کی جائے کم ہے۔ وزیر اعظم کی اتحادی جماعتوں کے اراکین قومی اسمبلی اور سینیٹرز کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں، جیو نیوز کے نمائندے ایاز اکبر یوسف زئی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ ایاز اکبر، بتائیے گا وزیر اعظم نے عشائیے میں کیا کہا اور اراکین پارلیمنٹ کو اسلام آباد میں رہنے کی ہدایت کیوں کہی گئی ہے؟ دیکھیں جی، وزیر اعظم شہباز شریف نے آج اتحادی جماعتوں کے ارکان قومی اسمبلی اور سینیٹرز کے اعزاز میں ایک پرتکلف عشائیہ دیا۔ اس میں اتحادی جماعتوں نے وزیر اعظم شہباز شریف پر مکمل اعتماد کا اظہار بھی کیا، اور اتحادی جماعتوں نے جو آئینی ترامیم ہے اس میں حکومت کی مکمل یقین دہانی کی بھی ان کو بتا دیا، اور ساتھ ساتھ اس عشائیے میں ایم کیو ایم، مسلم لیگ کاف، آئی پی پی، پی اے پی کے اراکین شامل تھے۔ اے یو ایف کو بھی بلایا گیا تھا، لیکن ہماری اطلاعات کے مطابق اے یو ایف کا کوئی بھی نمائندہ آج جو اس عشائیے میں انہوں نے شرکت نہیں کی۔ ساتھ ساتھ اس موقع پر وزیر اعظم کا کہنا تھا کہ کل پی ٹی آئی کے جلسے میں جو خراج
تھا کہ پی ٹی آئی جلسے میں ریاست مخالف تقاریر بھی کی گئی، اور انہوں نے یہ بھی کہا کہ حکومتی امور میں تعاون اور اتحادی جماعتوں کا اور پارلیمنٹرین کا میں شکریہ ادا کرتا ہوں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ماہ اگست میں مہنگائی کی شرح جو ہے وہ 9.6% پر آنا تھی۔ معیشت میں بہتری کے حوالے سے حکومتی اقدامات کا آغاز ہے، اور معاشی ماہرین کی جانب سے ستمبر کے مہینے میں افراط زر کی شرح میں مزید کمی کی پیشن گوئی قوم کے لیے خوشخبری سے کم نہیں ہے۔ 2018 میں بھی افراط زر کی شرح کو سنگل ڈیجٹ پر چھوڑ کر ہم گئے تھے، اور اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتا ہوں جس کے فضل کے طفیل ملک و قوم کے لیے بتدریج بہتری اور اثار پیدا ہو رہے ہیں۔ انہوں نے یہ بھی کہا کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانے کی جدوجہد ہم نے اپریل 2022 میں شروع کی تھی، اور اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے وہ نہ صرف کامیابی سے ہمکنار ہوئے بلکہ اس کے نتیجے مہنگائی میں کمی کی ابتدا بھی ہوئی ہے۔ ہم نے اپنی سیاست کی قربانی دے کے ملک کی معیشت کو دیوالیہ ہونے سے بچایا ہے، اور معاشی ٹیم کے شبانہ روز محنت کی بدولت نہ صرف معیشت مستحکم ہوئی بلکہ ٹھیک، بہت شکریہ آپ کا تفصیلات کے لیے ایاز اکبر۔ صدر مملکت آصف علی زرداری کی جانب سے ایوان صدر میں مختلف سیاسی جماعتوں کے اراکین پارلیمنٹ کے اعزاز میں عشائیہ دیا گیا۔ عشائیے میں چیئرمین سینٹ، گورنر پنجاب اور خیبر پختونخوا، وزیر اعلیٰ بلوچستان بھی عشائیے میں شریک ہوئے۔ اے این پی کے صدر سینیٹر ایمل ولی خان، وفاقی وزیر چودھری صالح حسین، سابق نگراں وزیر اعظم سینیٹر انوار الحق کاکڑ، صدر استحکام پاکستان پارٹی عبدالعلیم خان سمیت ملک کی اعلیٰ سیاسی قیادت نے عشائیے میں شرکت کی۔ اس موقع پر صدر مملکت نے پارلیمانی جمہوریت مزید مضبوط کرنے اور سیاسی استحکام کو فروغ دینے کی ضرورت پر زور دیا۔ کہا کہ ملک کو سیاسی، اقتصادی اور سیکیورٹی چیلنجز سے نکالنے کے لیے سیاسی اتحاد کی ضرورت ہے۔ خدمات کی فراہمی بہتر بنانے، معاشی خوشحالی کے لیے سیاسی، معاشی اور گورننس اصلاحات ناگزیر ہیں۔ عوامی فلاح کے لیے گروہی مفادات سے بالاتر ہو کر پرعزم طریقے سے کام کرنا ہوگا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے شیخوپورہ کے علاقے سفائر بے کا دورہ کیا اور لوگوں سے زبردستی زمینیں لینے کی شکایت پر ناپسندیدگی کا اظہار کرتے ہوئے تھرڈ پارٹی آڈٹ کرانے کی ہدایت کی ہے۔ دونوں نے سفائر بے پر ہونے والے تعمیراتی سرگرمیوں کا جائزہ لیا اور راوی ریور سٹی پروجیکٹ کے لیے دنیا کے بہترین پروفیشنل کنسلٹنٹ کی خدمات حاصل کرنے کی ہدایت بھی کی۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز اور مسلم لیگ نون کے صدر محمد نواز شریف نے ریور ٹریننگ ورکس اینڈ براج سائٹ کا دورہ کیا۔ سی ای او روڈا عمران امین نے ریور ٹریننگ ورک ڈیولپمنٹ پروگرام پر بریفنگ دی۔ انہوں نے بتایا کہ دریائے راوی کے اطراف 3 فیز میں 46 کلومیٹر چینلائزیشن کی جائے گی۔ روڈا پروجیکٹ میں 36% ایریا جنگلات اور سبزے کے لیے مختص ہوگا۔ سائفن تا ہڈیارہ ڈرین کے ساتھ 46 کلومیٹر طویل 3 رویہ سڑک بنائی جائے گی۔ راوی ریور فرنٹ پروجیکٹ میں 3 براجز بھی شامل ہوں گے۔ مریم نواز نے روڈا پروجیکٹ میں آنے والی کچی آبادیوں کو مناسب مقامات پر منتقل کرنے کا حکم دیا اور روڈا پروجیکٹ میں بہترین تعمیراتی معیار یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے تعمیراتی معیار کی مانیٹرنگ کے لیے خصوصی ٹیم تشکیل دینے کی تجویز پر اتفاق کیا۔ وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کے پی ٹی آئی کے جلسے میں صحافیوں کے خلاف نازیبہ بیان پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر، قومی اسمبلی میں اپوزیشن لیڈر عمر ایوب اور سابق اسپیکر قومی اسمبلی اسد قیصر نے غیر مشروط معافی مانگی ہے۔ علی امین کے بیان پر آج صحافی برادری نے قومی اسمبلی اور سینٹ کے اجلاسوں کا بائیکاٹ کیا۔ بائیکاٹ کرنے پر بیرسٹر گوہر اور عمر ایوب انہیں منانے پریس گیلری پہنچے۔ وہاں صحافیوں نے احتجاج کیا۔ ایک خاتون صحافی نے کہا کہ الزامات کنٹینرز کے سٹیج پر لگتے ہیں تو کارکن میڈیا کے دشمن ہو جاتے ہیں۔ پی ٹی آئی کا کوئی جلسہ ایسا نہیں ہوا جس میں صحافیوں پر پتھراؤ نہ کیا گیا ہو۔ صحافیوں کی عزت کرنے کا بیان بعد میں نہیں، کنٹینر سے ہی آنا چاہیے۔ صحافیوں نے علی امین کے معافی مانگنے تک پی ٹی آئی کی کوریج کا بائیکاٹ جاری رکھنے کا اعلان کیا۔ تاہم عمر ایوب کی اس یقین دہانی پر کہ علی امین گنڈا پور بھی معافی مانگیں گے، رپورٹرز نے بائیکاٹ ختم کر دیا۔ صدر لاہور پریس کلب ارشد انصاری نے ایک بیان میں کہا کہ معافی مانگنے تک گنڈا پور کی میڈیا کوریج کا بائیکاٹ کیا جائے گا۔ راولپنڈی اسلام آباد یونین آف جرنلسٹ نے کہا کہ علی امین گنڈا پور اپنی سیاسی ناکامی کا ذمہ دار میڈیا کو نہ ٹھہرائیں۔ ایسوسی ایشن آف الیکٹرانک میڈیا ایڈیٹرز اینڈ نیوز ڈائریکٹرز نے مطالبہ کیا کہ تحریک انصاف کو چاہیے کہ نازیبہ الفاظ پر علی امین سے باز پرس کرے۔ کراچی پریس کلب کی مجلس عاملہ نے بھی علی امین گنڈا پور کے معافی مانگنے تک کراچی میں ان کی میڈیا کوریج کے بائیکاٹ کا فیصلہ کیا ہے۔ مشیر قانون و انصاف بیرسٹر عقیل ملک نے کہا ہے کہ رؤف حسن کی واٹس ایپ گفتگو میں نئے انکشافات نے تحریک انصاف کے ایجنڈے کو بے نقاب کر دیا ہے۔ پی ٹی آئی کی عادت کو را کے ایجنٹوں سے رابطے رکھنے پر شرم آنی چاہیے۔ پارلیمنٹ ہاؤس کے باہر میڈیا سے گفتگو میں بیرسٹر عقیل ملک نے ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن کی لیک واٹس ایپ گفتگو کا حوالہ دیتے ہوئے کہا کہ پی ٹی آئی ملکی مفادات کے خلاف ایجنڈے کو پروان چڑھا رہی ہے۔ یہ قومی سلامتی اداروں کے خلاف دوبارہ 9 مئی چاہتی ہے۔ اس سے قبل ترجمان پی ٹی آئی رؤف حسن
حسن کے پاکستان مخالف بھارتی تجزیہ کار راہل رائے چودھری سے واٹس ایپ رابطوں کا انکشاف ہوا تھا۔ لیکڈ آڈیو میں بھارتی تجزیہ کار راہل رائے چودھری نے رؤف حسن سے کشمیر پر مضمون کی تصدیق کے لیے رابطہ کیا تھا۔ گفتگو میں رؤف حسن کو یہ کہتے سنا جا سکتا ہے کہ مضمون جزوی طور پر درست ہے، باجوہ مفاہمت کے خواہش مند تھے۔ بھارتی تجزیہ نگار راہل رائے کہتے ہیں کہ رؤف، مجھے آپ کے بارے میں فکر ہو رہی ہے، براہ کرم اپنا خیال رکھیں۔ لگتا ہے کہ فوج اس موقع کو زیادہ مؤثر کنٹرول حاصل کرنے کے لیے استعمال کر رہی ہے۔ ایک موقع پر رؤف حسن کہتے ہوئے سنائی دیتے ہیں کہ اگر ایئرپورٹ پر نہ روکا گیا تو وہ لندن جانے کا ارادہ رکھتے ہیں۔ راہل رائے نے رؤف حسن کو تسلی دی کہ ہم آپ کے ویزے کے لیے کوشش کر رہے ہیں۔ تحریک انصاف کے اسد قیصر نے بھی صحافیوں کے حوالے سے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈاپور کے بیان پر معافی مانگ لی۔ اسد قیصر نے وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور کے بانی تحریک انصاف کو رہا کرانے کے بیان پر کہا کہ ہمارا اڈیالہ جیل پر حملہ کرنے کا کوئی ارادہ نہیں۔ پروگرام کیپٹل ٹاک میں اسد قیصر نے کہا کہ لاہور میں ضرور جلسہ کریں گے، اس کے لیے تمام قانونی تقاضے پورے کریں گے، اگر پھر بھی ہمیں اجازت نہ ملی تو بغیر اجازت جلسہ کریں گے۔ علی امین گنڈاپور صاحب کی جو تقریر ہے اس پہ بہت طوفان برپا ہے۔ بظاہر بیرسٹر گور خان صاحب نے جو صحافیوں کے بارے میں انہوں نے جو بات کی اس پہ انہوں نے معذرت تو کر لی، معافی بھی مانگ لی، لیکن آپ یہ نہیں سمجھتے کہ اس تقریر سے تحریک انصاف کو فائدے کی بجائے نقصان ہو گیا؟ دیکھیں، ایک تو صحافیہ کے حوالے سے جو بات ہے اس پہ تو بالکل ہم پوری جو صحافتی کمیونٹی ہے اس سب سے معذرت کرتے ہیں۔ چیف منسٹر کہتا ہے کہ میں اگر عمران خان ریلیز نہ ہوا تو 2 ہفتے میں اس کو خود چھڑاؤں گا۔ اس کا مطلب یہ ہے نا اڈیالہ جیل پہ حملہ کروں گا اور چھڑا لوں گا؟ نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام اتنے فرسٹریٹڈ ہے کہ سارے ملک میں عوام روڈوں پہ ہوں گے، حکومت کے پاس کوئی راستہ نہیں ہوگا، وہ عمران خان کو چھوڑے گا۔ اچھا، تو یہ جی عوامی دباؤ سے ریلیز، عوامی دباؤ سے جیل پہ حملہ نہیں کریں گے؟ نہیں، کسی بھی صورت دیکھیں جیل، یہ کوئی ہم کوئی پاگل ہے؟ کیا تحریک انصاف لاہور میں جلسہ کرے گی؟ بالکل کرے گی۔ دیکھیں، کس قانون کے تحت ہمارا جلسہ نہیں دیا جا رہا؟ کیا ہم کوئی قانون اور آئین کے اندر رجسٹرڈ جماعت نہیں ہے؟ ابھی تو سپریم کورٹ نے بھی کیٹیگریکلی کہا ہے۔ ابھی بھی میرے سلمان اکرم راجہ صاحب سے آج میٹنگ ہوئی ہے، جو نئے سیکرٹری جنرل بنے ہیں، تو وہ جا رہے ہیں، وہ کل کورٹ پہ بھی پیش ہو رہے ہیں، اور ہم کوشش کر رہے ہیں کہ کورٹ سے جو ہے نا وہ لے جو بھی ہماری لیگل آپشنز ہے وہ پورا ایگزاسٹ کریں گے۔ اگر نہیں ملتا تو پھر ہمارے پاس کوئی آپشن نہیں ہوگا کہ کسی اجازت کا ہم پرواہ نہیں کریں گے۔ آل پاکستان نیوز پیپر سوسائٹی APNS نے وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے میڈیا مخالف بیانات پر تشویش کا اظہار کیا ہے۔ اپنے ایک بیان میں APNS نے PTI جلسے میں اشتعال انگیز بیانات کی مذمت کی اور کہا کہ اشتعال انگیز بیانات صحافیوں کو ہراساں کرنے کے مترادف ہیں۔ علی امین گنڈاپور نے جان بوجھ کر آزادی صحافت پر حملہ کیا۔ PTI کی عادت وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان سے اظہار لا تعلقی کرے اور یقینی بنائے کہ مستقبل میں ایسے واقعات نہ ہوں۔ 190 ملین پاؤنڈ ریفرنس میں نیب ترامیم کا سہارا لے کر عدالت سے ریلیف مانگنے کے بعد بانی PTI نے توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بھی عدالت سے ریلیف مانگنے کی استدعا کر دی، لیکن صحافیوں سے گفتگو میں بانی PTI نے نیب ترامیم فیصلے کو ایک مرتبہ پھر NRO قرار دے دیا۔ صحافی نے بانی PTI سے سوال پوچھا کہ نیب ترامیم کا سہارا تو آپ بھی لے رہے ہیں اور عدالت سے ریلیف مانگ رہے ہیں۔ بانی PTI نے کہا کہ یہ اب ملک کا قانون بن گیا ہے۔ اڈیالہ جیل میں توشہ خانہ کے نئے ریفرنس میں بانی PTI اور بشرا بی بی کی ضمانت کے بعد از گرفتاری کی درخواستوں پر سماعت کے دوران بانی PTI نے نیب ترامیم فیصلے کو ایک مرتبہ پھر تنقید کا نشانہ بناتے ہوئے اسے NRO قرار دے دیا۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ KP کے علی امین گنڈاپور سے نازیبا زبان کے استعمال پر معافی مانگنے کا مطالبہ کیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے وزیر اعلیٰ KP علی امین گنڈاپور کی جانب سے PTI جلسے میں نازیبا زبان کے استعمال پر سخت رد عمل دیا ہے۔ ہیومن رائٹس کمیشن آف پاکستان نے جاری اعلامیے میں کہا ہے کہ علی امین گنڈاپور نے گزشتہ روز خطاب میں صحافیوں بالخصوص خواتین کے لیے توہین آمیز زبان استعمال کی۔ علی امین گنڈاپور کو یاد رکھنا چاہیے کہ جمہوریت کے صحت کے لیے تنقید اور آزادی اظہار رائے ناگزیر ہیں۔ علی امین گنڈاپور فوری طور پر میڈیا سے معافی مانگیں اور تمام سیاسی رہنما نازیبا زبان کے استعمال سے پرہیز کریں۔ گورنر ہاؤس میں ایتھوپین کلچر شو کا انعقاد کیا گیا۔ اس موقع پر ایتھوپیا کے سفیر اور خصوصی ایلچی ڈاکٹر جمال بیکر نے گورنر کامران خان ٹسوری کو ایتھوپیا کے اعلیٰ ترین ایتھیو پاکستان فریٹرنیٹی ایوارڈ سے نوازا۔ ایتھوپین سفیر نے کہا کہ یہ ایوارڈ 2 طرفہ تعلقات کے استحکام میں اعلیٰ ترین خدمات پر دیا گیا ہے۔ گورنر سندھ نے ایتھوپین ایئر لائن شروع کرانے میں کردار ادا کیا۔ اس موقع پر گورنر سندھ نے کہا کہ ایتھوپیا کا اعلیٰ ترین اعزاز دینے پر سفیر ڈاکٹر جمال بیکر کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ پاک ایتھوپیا 2 طرفہ تعلقات آج انتہائی مستحکم ہو چکے ہیں۔
اسرائیلی فوج کے غزہ میں رہائشی علاقوں پر حملے جاری ہیں۔ بمباری میں معصوم بچوں کو نشانہ بنایا گیا۔ صبح سے اب تک 20 سے زیادہ فلسطینی شہید ہو گئے۔ وسطی اور جنوبی غزہ میں اتوار سے موبائل اور انٹرنیٹ سروس بھی معطل ہیں۔ غذائی امداد پر اسرائیلی پابندیوں سے غزہ کے 23 لاکھ میں سے 22 لاکھ فلسطینی خوراک کی شدید قلت کا شکار ہیں۔ اسرائیلی فوج نے ایک بار پھر مقبوضہ مغربی کنارے میں کارروائی کی اور فلسطینیوں کے گھروں کو مسمار کر دیا۔ حزب اللہ نے شمال اسرائیل میں 3 ڈرون حملے کیے۔ امریکہ کے صدارتی انتخابات کے لیے ریپبلکن صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ اور ڈیموکریٹک امیدوار کملا ہیرس کا پہلا صدارتی مباحثہ منگل کی شب ہوگا۔ امریکی میڈیا کے مطابق ٹرمپ اور کملا ہیرس پنسلوینیا کے شہر فلاڈیلفیا میں منگل کی شب مد مقابل ہوں گے۔ صدارتی مباحثہ پاکستانی وقت میں مطابق بدھ کی صبح 6 بجے نشر کیا جائے گا۔ مباحثہ کا اہتمام امریکی نشریاتی ادارے ABC نیوز نے کیا ہے۔ 90 منٹ کے مباحثے کے قواعد ٹرمپ بائیڈن صدارتی مباحثے والے ہی رکھے گئے ہیں۔